کیوں جی؟ حضور یہ ایک آمدی دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے، اس کا تعلق سورہ یونس کی آیت نمبر 68 سے ہے۔ جی آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ان کا سوال یہ ہے کہ رات اور دن کے ذکر کرنے کے بعد لآیات لقوم یسمعون بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جو سمع اور بصر ہے، یہ دو وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان عقل حاصل کرتا ہے، اور تمام روابط کائنات سے جو علم میں ڈھلتے ہیں وہ سمع اور بصر کے ذریعے ہیں۔ وہ ایسے علم ہے جو اپنے وجود سے باہر کا علم ہے، ورنہ ٹچ سے اور مزے سے، سونگھنے سے اندرونی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن حقیقی علم سمع اور بصر سے نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ جو وسائل محدود علم کی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہیں جو عقلوں کو تیز کریں اور تمام کائنات کو سمجھنے میں مددگار ہوں۔ اگر ایک جانور نے کوئی چیز چکھی اور بری لگی اور چھوڑ دی، تو اس سے وہ اپنے راہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن سمع اور بصر سے حقیقت میں اس کے دور تک کی نظر اور دور تک کی آوازیں اس کو خطرات سے بچاتی ہیں اور اپنا رستہ تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا نا، یہ محدود ہیں، کچھ نہ کچھ تو سواس خمسہ میں سب میں علم حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، معمولی، مگر وہ جو رینگ کے چلنے والے جانور ہیں، جیسے کہ پہاڑی جونک ہوتی ہے، وہ اپنے فیلر چھوڑتے ہیں، ایک ایک قدم پر ان کو آہستہ آہستہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے۔ نہ رفتار، نہ عمومی وسیع ماحول کا علم، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ تو سمع اور بصر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، یہاں سمع کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سن کر اندھیروں اور روشنی سے استفادہ کے مضامین سمجھ آتے ہیں، اور اگر یہ نہ سنے کوئی اور سنے کو انسنا کر دے تو وہ تمام الہی تعلیمات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بصر جو ہے اس کا الگ مضمون ہے، مگر سمع کا سب سے زیادہ اہم بنیادی مضمون ہے، وہ سنتے نہیں، لا یسمعون، اور پھر سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ تو ان دو صفات کو اولیت دی ہے قرآن کریم نے، اس لیے پیدائش کے وقت جو سب سے بڑا کرشمہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دیکھو پھر کیا چیز تھی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اچانک اس کو سمیع اور بصیر کر دیا۔ تو اس میں سے ایک کو لیا ہے یہاں، سمع کو، مگر دوسری جگہ بعض دوسرے مواقع پر بصیر کو لیا ہے اور سمع اور بصیر کو اکٹھا بھی لیا ہے۔ اب یہ آیت پڑھیں پھر دوبارہ میں بتاؤں اب۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ دن، یہاں بصر کا ذکر ہے، اس کا یہ نہیں کہ اس کے دن کو مبصر بنایا ہے اور رات کو تسکین کا موجب بنایا ہے، دن دکھانے والا ہے، لیکن یہ تو روزمرہ کا عام دستور ہے۔ اس رات اور دن کو کی تسکین کو اگر کلام الہی روشن نہ کرے کہ یہ تسکین جھوٹی اور گندی اور یہ تسکین سچی ہے، اور دن کو دیکھتے ہوئے غلطیوں میں نہ مبتلا ہونا، یہ بھی کلام الہی سے علم حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ تو عقل کو جو الہام روشنی بخشتا ہے وہ کلام کی صورت میں اترتا ہے، تبھی تمام علوم کا، روحانی علوم کا خزانہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا سننے سے تعلق ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور دیکھنا جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے اور مختلف جگہوں پر یہ استعمال فرمایا ہے معنی کہ جو تم آنکھوں کے سامنے حالات دیکھتے ہو ان سے صحیح نتیجہ نکالو،
تاریخ کو پڑھو اور اس سے صحیح نتیجہ نکالو. گزرو کہیں سے تو دیکھو کون لوگ دفن ہوئے ہیں یہاں اور کیا وجہ ہوئی تھی. وہ ہیں اسباق جو انسان حاصل کرتا ہے.